نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے جی سورہ بقرہ چل رہی ہے الحمدللہ، اور تیسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہمارے لیے تو سارے ہی رسول برابر ہیں، لیکن کچھ رسولوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان کو اولو العزم کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان 5 رسولوں کو، اللہ تعالیٰ نے عام نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ نبی تو کوئی بھی عام نہیں ہے، لیکن یہ جو 5 نبی ہیں ان 5 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ سب رسول ہیں، ان کے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، یعنی کہ ہم نے ان کو باقیوں سے فضیلت کس بات پر دی اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ وہ کس وجہ سے ان اولو العزم نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اور بعض کو بعض کو اس نے درجات میں بلند کیا، یعنی کہ بعض کو ان کی درجات بلند کی اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دیں، اور ہم نے روح پاک کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں بھی ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ روح پاک یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ان کو قوت عطا کی، ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد تھے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ صحیح رستے پر آ جاتے، اور یہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی بات کو مان لیتے، اور وہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی دین اور دین کو مان کر اس کو ایکسپٹ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید اگلی آیت کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اے لوگو، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش، اور ظالم تو وہی لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ جو میں نے تمہیں مال دیا اس مال سے عیاشی کر لو، اس مال و دولت سے بہت زیادہ جو دل کرتا ہے کر لو۔ اللہ نے کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے بڑا ہے، تو آپ نے فرمایا جو تندرستی کی حالت میں کرے، حرص رکھتا ہو، کس کی مال کی حرص رکھتا ہو پھر بھی وہ صدقہ کرے، فقر سے ڈرتا ہو اور دولت کی خواہش رکھتا ہو، لہٰذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے تو کہنے لگے اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت یہ مال اس کا نہیں، اس کے وارثوں کا ہوتا ہے۔ جب ہم موت کے قریب ہو جاتے ہیں نا، جب مرنے لگے ہیں رضا کی حالت میں، تو ہم کہتے ہیں فلاں کو بھی صدقہ کر دو، فلاں کو بھی کر دو، فلاں کو بھی کر دو۔ اب مال وہ اس لمحے مال ہمارا نہیں رہا، کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ ہم اس مال سے نہ تو اچھا کپڑا لے سکتے ہیں، نہ اچھا پہن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب تو مال اس بندے کا، اب ہمارے وارثوں کا مال ہو گیا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ رب العزت پھر اب اگلی آیت میں ہم لوگ شروع کرتے ہیں، آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی اہم ترین آیات ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بھی بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن دیا، اپنے بارے میں بیان کیا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، یعنی کہ تھک کر انسان کو اونگ آ جاتی ہے، تو اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، جو آگے انہوں نے عمل بھیجے وہ بھی جانتا ہے، جو پیچھے اس کے بعد ان کے پاس موجود ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ان کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔
उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को समोए हुए है, उन दोनों की हिफाजत उससे नहीं थकाती, और वही सबसे बुलंद और सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला को जमीन और आसमान, अल्लाह ताला का अर्श इतना बड़ा है कि जमीन और आसमान पूरे के पूरे हो जाएं, लेकिन अल्लाह ताला की यानी कि अर्श उससे ज्यादा बड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इससे मुराद क्या है कि जबरदस्ती आप दीन में किसी को शामिल नहीं कर सकते। इससे मुराद ये नहीं है कि आप अपनी औलाद को जबरदस्ती नमाज ना पढ़वाएं। कोई लोग ये समझते हैं ना कि दीन में जबरदस्ती नहीं तो औलाद को नमाज ना पढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। यकीनन हदायत गुमराही से साफ वाज़ेह हो चुकी, चनाचे जो बातिल माबूद का इनकार करे और अल्लाह ताला पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़ा थाम लिया। मजबूत कड़ा क्या है? कुरान, जिसने कभी टूटना ही नहीं। ये वो कड़ा मजबूत है जिस जो जो कुरान आपके हाथ से नहीं छूटेगा अगर आप इसके साथ जुड़े रहे। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। अल्लाह ताला उन लोगों को दोस्त बनाता है, अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया, उनके दोस्त बातिल माबूद हैं, वो उनको रोशनी से निकाल कर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त ऐसे मौजूद हैं जो आपको गुमराही की तरफ लेकर जा रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत आपके दिलों में डाल रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनसे दूरी इख्तियार कीजिए। अगर अल्लाह ताला खुद ही उनको आपसे दूर कर देता है तो इसमें दिल को गमजदा ना कीजिए, शुक्र अदा कीजिए अल्लाह का। यही लोग जहन्नुमी हैं और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। क्या आपने उसको नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया? कि ये कि अल्लाह ताला ने उसे हुकूमत दी थी जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब तो वो है जो जिंदगी देता है। ये बादशाह की जिक्र हो रहा है, जिस बादशाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किया था और उनको, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाला था ना। तो उसने क्या कहा, उस बादशाह ने क्या कहा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, नमरूद था ना, तो नमरूद ने क्या कहा? कहा कि उसने कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत भी देता है, तो उसने कहा मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ। तो उसने क्या किया था? उसने ऐसे ही किया, एक आदमी को जिसको सजाए मौत थी उसको बुलाकर उसने उसको बरी कर दिया, और एक इंसान को जिसको सजाए मौत नहीं थी बरी करने का हुक्म था, तो उसने उसको कत्ल करवा दिया। उसने कहा देखो मैं भी जिंदगी देता हूँ मैं भी मौत देता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला तो बिलाशुबा सूरज को मशरिक से लाता है, फिर तुम इसको मगरिब से निकाल के ले आओ। तो वो हैरान हो गया, जिसने, या जाहिर है वो तो कुछ कर नहीं सकता था, जिसने कुफ्र किया, और अल्लाह ताला जालिम लोगों को कभी हदायत नहीं देता। या उस शख्स की माने जिसका गुजर एक बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों के ऊपर औंधी पड़ी थी। ये भी एक नबी थे, एक नबी थे जिनका जिनका गुजर एक बस्ती के ऊपर से हुआ था। और उन्होंने जब उस बस्ती को जब देखा कि वहां के लोग सारे के सारे वहां पे, अब ये जिंदगी और मौत की बात आ रही है ना, तो अल्लाह ताला अपनी अपनी हिकमत के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं कि जब जब उनका एक गुजर हुआ एक बस्ती के ऊपर से हुआ जो अपनी छतों के ऊपर औंधी पड़ी थी, तो उसने कहा इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसको कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसको 100 साल तक मौत दे दी। एक वो आपको याद होगा, वो जो असहाब कहफ है उनको, वो उनको अल्लाह ताला ने ऐसी मौत दी। फिर ये जो जो एक बस्ती से गुजरे उनकी मौत हुई। फिर हमने देखा वो जो हजारों के हिसाब से लोग थे वो जो बीमारी से मर गए थे, बीमारी से डर के भाग गए थे, उनको अल्लाह ताला ने मौत देकर दोबारा जिंदा किया। फिर हमने ये भी देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो सरदार गए थे, उन सरदारों को भी अल्लाह ताला ने मौत दे दी। तो यानी अल्लाह ताला ने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ अदवार में उन लोगों को अपनी ये निशानियां दिखाई कि देखो मैं इस तरह से मरने के बाद जिंदा करता हूँ। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिन्होंने जिन्होंने जब ये देखा कि ये इस बस्ती को किस तरह से, और ये हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जो है ना, इनको यहूदी नाउज बिल्ला अल्लाह का बेटा कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से उनके पास से तौरात गायब हो गई थी, कोई तौरात की तालीम कुछ भी बाकी ना बचा था। तो अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला ने हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को तौरात का इल्म दिया। तो उसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसको कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने उसको 100 साल तक मौत दे दी। फिर उसको जिंदा किया और पूछा कि तुम कितनी देर रहे? उसने कहा मैं एक दिन या उसका कुछ हिस्सा रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बल्कि तुम 100 साल तक रहे। अब तुम क्या करो, अपने खाने पीने की चीजों को देखो, वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। देखिए खाना थोड़ी देर पे पड़ा रहे तो वो गल सड़ जाता है ना, जल्दी खराब हो जाता है, गर्मी का मौसम हो तो 100 सालों तक वो खाना सुबहान अल्लाह वो तरोताजा रहा, वो खराब भी नहीं हुआ, उसको फंगस भी नहीं लगा, वो प्लेटें भी खराब नहीं हुई। 100 साल तक वो खाना वैसे का वैसा ही रहा।
اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اب گدھے کو جب دیکھا تو گدھا ہڈیاں بن گیا تھا، 100 سال گزر گئے، اب وہ گدھا جو ہے وہ چل پھر کر وہاں سے باہر جا سکتا تھا، کھا پی سکتا تھا، اللہ نے اس گدھے کو اس کے ساتھ ہی موت دی، وہ مر گیا۔ وہ زندگی اس کی بچ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو وہاں پر رکھا اور وہ مر گیا، اور کھانا جو خراب ہو سکتا تھا وہ کھانا خراب نہیں ہوا، تاکہ اللہ اس کو دکھائے کہ اللہ جس کو رکھنا چاہتا ہے محفوظ، وہ محفوظ رہے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہے وہ اللہ اس کو ختم کر سکتا ہے، وہ قادر ہے ہر چیز پر، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہوا کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کے اوپر سارا گوشت چڑھایا اور پھر گدھا صحیح سالم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سب ایسے، اب اگلی آیت میں ہم وہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبیوں کے دلوں میں کوئی شک و شبہ تھا اللہ تعالیٰ کی اس قدرت اور اس طاقت کے بارے میں، بلکہ وہ یہ اس لیے چاہتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو مزید اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، کہ شیطان ان کے دلوں میں کسی بھی قسم کا وسوسہ نہ لائے۔ اگر آپ کے دلوں میں کبھی بھی اس قسم کا کوئی وسوسہ آ جائے تو فوراً ہی تعوذ کو پڑھ لیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک میں مبتلا نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ اللہ کی ذات کیسے ہوگی، وہ کس طرح کا ہوگا، وہ اس کا عرش کس طرح کا ہوگا، وہ کیسے بیٹھے گا، کس طرح وہ آئے گا۔ ان معاملات پر جب آپ کا فہم جانے کی کوشش کرے تو فوراً ہی تعوذ پڑھیے، کیونکہ یہ سارے کے سارے سوالات شیطان ذہن میں لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا، کیونکہ زندگی اور موت کی بات ہو رہی تھی نا، اب اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپلین کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 لے کر انہیں اپنے سے مانوس کرو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے۔ یعنی کہ ذبح کیا، الگ الگ پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے رکھے، پہلے وہ مانوس ہو گئے اس کی آواز سے۔ ہم بھی سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی آواز سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے ہمارے دلوں کے اندر وہ ہے، انسیت موجود ہے، وہ عہد الست کی وجہ سے جو ہم سب کی روحوں نے اللہ سے لے رکھا ہے۔ پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہاری طرف بھاگتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے۔ ایک دانے سے 7 خوشے، 7 خوشے اگتے ہیں، 7 بالیاں، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔ وہ جیسے اب گندم کا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا گندم کا دانہ ڈالتے ہیں تو اس میں سے کیا، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے صدقے کو، ہمارے عمل کو اس طرح سے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو 100 دانے نہیں بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لاتے ہیں۔ ہم مال خرچ کر دیتے ہیں، ساری زندگی احسان ہم نے دیا تھا جی، ہمارے مال کی وجہ سے اس نے اتنا کما لیا، حج پہ لاکھوں روپے لگا دیے، تو اپنے ہی گھر کا کوئی بندہ اگر مزدور ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ چھوٹا سا کاروبار نہیں ہم شروع کروا کے دے سکتے، اگر کروا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دے دی، ساری زندگی کہتے رہیں گے جی ہم نے اس کو دکان بنا کر دی تھی، ہم نے اس کو ریڑھی لگا کر دی تھی، آج اتنا پیسہ ہماری وجہ سے ملا اس کو۔ یہ احسان ہم اس کے مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے۔ جو احسان نہیں جتلائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ احسان جتلا کر آپ کا اجر ہی ختم ہو گیا، اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچانا ان کے لیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ نے اس اجر کا نہیں بتایا میں کتنا دوں گا، اللہ نے کہا وہ میرے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تم کسی کو اذیت دیتے ہو۔ یعنی تم مالوں کو، مال کا بے تحاشا صدقہ کر دو، لیکن اچھی بات اس سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ اور بے حد بردبار ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتلانے اور تکلیف پہنچانے سے ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے۔
ایک چٹان ہے نا، اب چٹان کو آپ کو اوپر سے لگ رہا ہے کیا کہ اس کے اوپر مٹی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مٹی ہے تو آپ اس کے اوپر پودا لگا سکتے ہیں، یہ آپ کو ہیلپ فل ہوگی کیونکہ مٹی کے اندر ہم پودا لگاتے ہیں اور پھر ہم اسے پھل فروٹ سب کچھ پاتے ہیں۔ لیکن جب بارش آتی ہے، زوردار بارش آتی ہے، تو وہ پھر بارش اس کے اوپر سے مٹی کو ہٹا دیتی ہے۔ پھر آپ اور جب احسان کو جتلاتے ہیں تو اس احسان کو جتلانے کی وجہ سے وہ چٹان اب کسی کام کی نہیں، تو آپ کے وہ عمل بھی اس چٹان کی طرح بے فائدہ ہو گیا۔ جو انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کی تلاش کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی مثال کی طرح ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، اونچی جگہ پر ہے، اسے زور کی بارش پہنچے تو اپنا پھل دگنا لائے۔ پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی ہو تو کیونکہ اونچی جگہ پر ہے، وہاں پر شبنم ہے، موسم اچھا ہے، اگر بارش نہیں بھی ہوتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی اس کو اس کے اندر پھل آئے گا۔ یہ مثال میری پیاری بہنوں ان خواتین، ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو فرق نہیں پڑتا ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لوگ ان کو جتنی بھی تکلیفیں کیوں نہ دیں، تو ان کی مثال ایسے ہی باغ کی طرح ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ دیتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ان سب کے اعمال کو بخوبی دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، اس لیے کہ اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اس تک اور کیا ہو کہ اس تک بڑھاپا آ جائے، اور وہ بڑھاپا آ گیا اور اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اس کو ایسا بگولا پہنچے آگ کا کہ اس میں وہ سب کچھ جل جائے۔ کہ پھر ایسا ہی ہے ہمارے عمل کا بھی، کہ ہم نے سارا کچھ گوا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، یعنی ساری زندگی وہ مال کمانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے سب کچھ کر لیا، پھر کیا ہوا؟ آگ آئی اور ساگ نے سب کچھ جلا کر ختم کر دیا۔ تو پھر ہمارا بھی یہی حال ہوا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو۔ یہ کیا تھا کہ اصحاب صفہ جو تھے نا، ان کے پاس کیا کرتے تھے، وہ گلی سڑی کھجوریں آ کے لوگ لٹکا کر چلے جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ گندی چیز اور بری چیز کو صدقے میں مت دو، حالانکہ تم خود اس چیز کو پسند نہیں کرو گے اگر تمہیں کوئی چیز دے، مگر یہ کہ تم اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور وہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے، جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تمہیں خوف آتا ہے کہ ہم مفلس ہو جائیں گے، اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تمہارے مال کو بڑھائے گا، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت عطا کی گئی یقیناً اس کو بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جس کے پاس عقل اور شعور ہی نہیں وہ نصیحت کیا حاصل کرے گا۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو، کوئی خرچ یا جو بھی نظر مانو، کوئی نظر، تو بلا شبہ اللہ کو اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ ہم نظر مان کر کسی چیز کو خود ہی فرض کر لیتے ہیں۔ اگر تم صدقات ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور انہیں ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم چھپا کر دو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں، جو چیز اپنے لیے دیکھیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کریں۔ ہم خود برانڈ کے سوٹ پہنتے ہیں، اور جب کسی دوسرے کو دینے کی باری آتی ہے تو گھٹیا سا سوٹ اٹھا کے پکڑا دیتے ہیں۔ صدقہ سے مراد یہ نہیں صرف غریبوں اور مفلسوں کو ہی دیں، جو بھی چیز کسی کو دیں وہی دیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو صحابہ کرام تھے نا، انہوں نے جو ان کے ساتھ جو غلام تھے، وہ کیا کرتے تھے، اپنے غلاموں کو اپنے سے مہنگا جوڑا، اپنے سے مہنگا کپڑا پہناتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھلا پلا تو دیا، ہماری ماسیاں سر پہ چڑھ کے بیٹھ گئی۔ اب یہ بھی تو ہماری آزمائش ہے نا جی، کیا ہماری آزمائش نہیں ہے؟ اللہ ہمیں بھی تو آزمائے گا نا، ایسے تھوڑے ہی ہمارے صدقے کا ہمیں اجر دے دے گا۔
हम तो जी 4,000 का सूट पहनते हैं, तो हमारी जो मासी है काम करने वाली, उसको 1,000 रुपए का सूट, वो पहनती ही 1,000 रुपए का सूट है तो 1,000 रुपए का ही लेकर देंगे। कौन ब्रांड्स के सूट अपने काम वालियों को लेकर देता है? कोई लेकर देता है? कोई मुझे बताइएगा, कोई लेकर देता है ब्रांड्स के सूट? अगर खुद ब्रांड्स के पहनते हैं, 3-3 4-4 हज़ार रुपए का सूट कोई लेकर देता है? दिल को हाथ ना पड़ जाए हमारे। सुभान अल्लाह, साहबा कराम को देखिए कि अपने लिए सस्ता जोड़ा लेते और अपने गुलामों के लिए महंगा जोड़ा लेते थे। ऐसे ही नहीं, अल्लाह ताला ने उनको इतना, इतने इकरामात अता की, अल्लाह ने इतने उनको उनको फजीलतें अता की। अल्लाह ताला हमें भी वो अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह हमें वैसा ही खर्च करने वाला बनाए। तुम्हारी कुछ बुराइयां तुमसे दूर कर देगा, और जो भी तुम अमल करते हो, अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। उनको हदायत देना, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गमगीन हो रहा था तो अल्लाह ने कहा आपके जिम्मे नहीं है उनको हदायत देना। अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है। और जो कुछ माल से तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे लिए ही है, और तुम अल्लाह ताला की रजा की तलब में खर्च करते हो। और खैर में से जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा, और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सदकात उन फुकरा के लिए हैं जो अल्लाह ताला के रास्ते में रोके गए हैं, यानी जो अल्लाह की राह में काम कर रहे हैं उनको भी सदका दो। अगर वो दुनियादारी के काम में पड़ गए, अगर वो अपना जरिया माश कमाने के लिए दुनियादारी के बिजनेसेस में पड़ गए, वो इन कामों में चल पड़े, तो आप लोग से मुझे ये बताइए कि फिर वो दीन का काम करने के लिए कहाँ से वक्त निकालेंगे? तो ये हम लोगों पर फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। वो जमीन में सफर करने की इस्तात नहीं रखते। नावाकिफ आदमी सवाल से बचने की वजह से उन्हें मालदार समझ बैठता है। ये लोग कौन से लोग हैं? मुफलिस लोग हैं जो आपसे सवाल नहीं करते। लेकिन हम लोग उनको समझते हैं कि वो इंसान मालदार है, उसको जरूरत ही नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप उन्हें उनके चेहरे ही से पहचान जाएंगे। वो लोगों से लिपट लिपट कर नहीं मांगते। और माल में से जो भी तुम खर्च करोगे तो यकीनन अल्लाह ताला उसको खूब जानने वाला है। देखिए, आप लोग हॉस्पिटल्स के अंदर कभी सोचे, आप लोगों ने जाकर कभी हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को, सबसे ज्यादा मुसीबत ज्यादा लोग वो होते हैं जो सरकारी अस्पतालों में पड़े हुए होते हैं। कभी सोचा है कि उनको भी कुछ आकर दे आए? वो बेचारे तो सब कुछ अपनी जमा पूंजी लगा चुके होते हैं। जो लोग अपने माल रात और दिन छुपे और खुले खर्च करते हैं, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और उन पर कोई ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमजदा होंगे। जो लोग सूद खाते हैं वो खड़े नहीं होंगे, मगर जिसे जैसे वो शख्स खड़ा होता है जिसे शैतान ने छू कर दीवाना यानी कि खप्ती बना दिया हो। क्यामत के रोज वो ऐसे होंगे जैसे कोई दीवाना पागल सा हुआ हुआ खड़ा दीवाना है। और सूद का सबसे छोटा गुनाह ये है कि जिसने अपनी मां के साथ जिना किया। ये सूद खाने वाले, सूद देने वाले, लेने वाले दोनों का गुनाह है। ये इस वजह से कि उन्होंने कहा कि तिजारत भी तो सूद की तरह है। वो कहते हैं तिजारत में भी तो मुनाफा है। हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। चनाचे जिसके पास उसके रब की तरफ से कोई नसीहत आ जाए, सो वो बाज आ जाए, तो वो तो जो कुछ जो पहले गुजर चुका वो उसके लिए है और उसका मामला अल्लाह के हवाले है। और जो दोबारा सूद खाएं तो वही लोग आग वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। और कोई कारोबार नहीं था इनका उस वक्त। सूद का ही कारोबार सब ज्यादातर किया करते थे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। अल्लाह तुम्हें कहता है कि किसी कोई गरीब है, किसी को पैसों की जरूरत है, उस पर सदका कर दो। सूद पर उसको कर्जा ना दो। अच्छा, हम क्या करते हैं, अगर किसी कोई मजबूर है ना, हम क्या करते हैं, उधार तो दे देते हैं। हम बदकिस्मती से आपको उधार वापस मिलता ही नहीं है, तो कोशिश किया करें कि दिल को परेशान ना किया करें, सदका कर दिया करें। अगर उसके पास फायदा, उसके पास माल हुआ, उसे वापस कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो अल्लाह ताला आपको बहुत अता करेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला किसी नाशुक्र गुनाहगार को पसंद नहीं करता। यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और नमाज कायम की और ज़कात अदा की, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है, और वो उन पर ना कोई खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला से डर जाओ, और जो सूद में से बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। यानी बाकी पैसे जो तुमने असल ले लिए वो ले लो, सूद को छोड़ दो। अगर तुम ईमान वाले हो, फिर अगर तुमने ऐसा ना किया तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से बड़ी जंग का ऐलान सुन लो। कि अल्लाह ने जंग का ऐलान कर दिया है। और अगर तुम तौबा करो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल है। ना तुम ज्यादती करो, जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगदस्त हो तो आसानी तक उसे मोहलत दो। कर्जा लिया है उसको मोहलत दो। और तुम्हारा सदका करना ही तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इन जो भी आपसे कहा ना, अगर आप किसी को देते हैं तो छोड़ दे, सदका कर दे, अल्लाह आपको इंशाल्लाह बहुत अता करेगा। किसी इंसान ने थोड़ी देना है, अल्लाह ने देना है, अल्लाह का माल था।
اور اگر تم جانتے ہو، اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو، بڑی اہم ترین بات ہے، قرض جب لین دین کرو تو اس کو لازمی لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے پر لازم ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے، ہر بات کو۔ اچھا ہم نہیں لکھتے جی، کیا بھروسہ نہیں ہے ہم پر؟ ہم کیوں لکھیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے لکھنا سکھایا۔ یہ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، آپ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ آپ لکھ پڑھ سکتے، بس لازم ہے کہ وہ لکھے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے حق کے قرض ہے، یعنی جس نے قرض لینا ہے وہ بھی لازمی اس کو لکھوائے، اور جو قرض دینے والا ہے وہ بھی لکھوا کر اپنے پاس سب کچھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے۔ یاد رکھیے کہ سب سے بلند ترین مرتبہ شہیدوں کو دیا جائے گا، اور شہیدوں کو بھی شہادت کا رتبہ اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنا قرض نہ ادا کر دے، باقی نیکیوں کا اجر تو بعد میں ملے گا۔ جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کسی کچھ بھی کم نہ کرے، پھر جس کے ذمے حق قرض ہو، اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اس کے مختار پر، یعنی کہ جو اس کے گارڈینس ہیں، ان پر لازم ہے کہ انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے دو، اب گواہی دینے والے کون ہیں؟ دو مرد ہوں، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں، یعنی کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کیونکہ عورتیں بھول جلدی جاتی ہیں، اور وہ پریشر میں بھی جلدی آ جاتی ہیں مرد کی نسبت۔ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکلی بھی ویک ہوتی ہیں، اس لیے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ان دونوں عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کرے جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے اور تم اس سے نہ اکتا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ 99% لوگ یہ لکھنے پڑھنے کا کام نہیں کرتے، کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مقررہ مدت تبھی لکھو کہ کب واپس کرنا ہے پیسہ، وہ بھی نہیں لکھتے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کسی کاتب یعنی لکھنے والے کو اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً وہ تمہاری بڑی نافرمانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن لازم ہے، یعنی کہ تم پھر اپنی کوئی چیز رہن کے طور پر رکھوا دو، یہ بھی اس کا بھی حکم ہے کہ آپ کوئی چیز رہن رکھوا کر آپ اپنے لیے کوئی چیز لے سکتے ہیں، قرضہ لے سکتے ہیں، یہ سود نہیں ہے، گارنٹی کے طور پر آپ دے رہے ہیں۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ وہ نور ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، اتنی احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے، سمجھا دیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرض کا لین دین بھی بتا دیا، ہمارے پاس یہ مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، اگر صرف آپ پروفٹ لیتے ہیں تو وہ ناجائز ہے، پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں شریک ہیں تو پھر وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اگر تم وہ ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ بات کیوں آئی؟ قرض کے لین دین کے بعد یہ بات آئی کہ وہ اللہ ہے جو تمہیں عذاب بھی دینے پر قادر ہے اور تمہیں معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔
रसूल ईमान लाया है, रसूल ईमान लाया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसूल बात हो रही है कि रसूल ईमान लाया उस पर जो उसके रब की तरफ से उसकी तरफ नाजिल किया गया, और मोमिन भी सभी अल्लाह ताला पर, मोमिन भी सारे किस पर ईमान लाते हैं? अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से हम किसी एक के दरमियान में भी फर्क नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही। और उन्होंने कहा कि हमने सुना, वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। और हमने इताअत भी की। ऐ अल्लाह, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, ऐ हमारे रब, और तेरी ही जानिब लौट कर आना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। शोर सारी जिंदगी नहीं बात सुनता, वो पता नहीं किस मट्टी से बना हुआ बंदा है। लेकिन अल्लाह ने तो कहा कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को तकलीफ नहीं देता। मैं शोर की बात बार बार इसलिए करती हूँ, सारी ही औरतें शोरों की सताई हुई हैं और बेचारे शोहर बीवियों के सताए हुए हैं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को तकलीफ नहीं देता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। इसके लिए है जो उसने नेकी कमाई, और उसी पर है जो उसने बुराई कमाई। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना। ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठे तो हमारा मुआवजा ना करना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ए हमारे रब, और हम पर वैसा बोझ ना डालना जैसा तूने उन लोगों पर डाला जो हमसे पहले थे। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह। और ए हमारे रब, और तू हमसे ना उठवा जिसकी हम में ताकत ही नहीं। वाफ़ु अन्ना, और हमसे दरगुजर फरमा। वग़फिर लना, और तू बख्श दे हमें। वरहमना, और तू रहम फरमा हम पर। अंत मौलाना, तू ही मौला है हमारा। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और तू हमारी काफिर कौम के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारीन। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन।